گئی ہے۔ میں نے اس کو بولا اللہ کے بندے کل کے اندر مجھے یہ بتا تیری بہن چل سکتی ہے؟ وہ کہتی ہے طویل رکھ کے بھاگ گئی صبح۔ تو مجھے یہ بتا ایسا ہوتا ہے بازو کا یہ ہوتا ہے کہ شیاطین اس کا روپ دھارتے ہیں۔ جب جادوگر کو یہ کہہ دیا کہ حضرت ہم آپ کو 50,000 دیں گے، اس 2 خاندانوں میں عداوت آپ نے ڈالنی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک کیسٹ ہے، سی ڈی ہے، قید و ساحر، یہاں پر میرے پاس ایک کاپی گئی تھی وہاں پہ، اس میں یہاں ریاض میں یا پتہ نہیں جدہ میں ایک جادوگر پکڑا انہوں نے، عمل بالمعروف والوں نے، تو اس نے ایک کم از کم نہیں اس الماری جتنا تعویذ اس نے بولا کہ یہ میں نے فلاں فلاں کے اندر عداوت پیدا کرنے کے لیے 7 لاکھ ریال لیا ہے، ان 2 شدادوں میں یا 2 بندوں میں عداوت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ کیسے جائے۔ جادو تو یہاں تک ہو جائے، ہم راستے میں آئے جی، اب گھر کے آگے ایک دال پڑی ہوئی تھی، تیل ہوا تھا، تیل گرا ہوا تھا، گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اتنا سارا گوشت گھر کے آگے ڈھیر ہوا، ریچھ مرا ہوا تھا، بندر مرا ہوا ہمارے گھر میں آ گیا، کوا آ گیا۔ آپ کو پتا ہے کوے کا جادو کتنا سخت ہوتا ہے، چھپکلی کا جادو کتنا سخت ہوتا ہے، چوہے کا جادو کتنا سخت ہوتا ہے۔ جس چیز پر جادوگر جادو کرتا ہے اسی چیز کو وہ جو اس کا موکل، جس کو وہ خبیث کہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ جن وہی روپ دھار کے لوگوں پر اسی طرح ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کبھی بھی راستوں میں آپ کو پتا چلے کہ یہ آگے دال گری ہوئی ہے یا گوشت ہے، یہ کوئی کوشش کریں مت ٹاپیں اس کے اوپر سے مت گزرو۔ ہاں اگر صبح شام کے اذکار کیے ہیں، اب کس سے ہم بچیں گے، پھر بے فکر ہو جائیں۔ بتا دیا نا طریقہ، ورنہ تو پتہ نہیں ہاتھ لگانے سے جادو۔ یہاں آپ کے شہر سے میرے پاس ایک کیس گیا تھا، اس شہر سے، یہ جو خبر ہی ہے نا، یہ یہاں سے ایک کیس کیا، کئی میرے بھائی شاید جانتے ہیں ان کو، دوست تھا وہ، خبیث شیعہ تھا اس بندے کا، لیکن اندر جھوٹا ہوا اہل حدیث بن گیا۔ اس لانتی نے اس کے ساتھ تعلقات، کوئی لالچ ہوگا۔ ایک دن وہ اس کے گھر آیا تو گھر میں وہ نہیں تھا، تو اس کی وائف کو کہتا بھابھی ذرا پانی مجھے پلا دو۔ اب وہ اندر تو نہیں بلا سکتی، اس لانتی، کیونکہ وہ خبیث کا بچہ جادوگر تھا، اس لانتی نے اس نے پانی کا گلاس اس کو دیا، وہ گلاس لے کر چلا گیا۔ اب صرف اس کے ہاتھ نے مس کیا ہوا تھا اس گلاس کو، اس سے اس نے جادو کیا اس پر۔ وہ لڑکی اس کے پیچھے بھاگتی تھی، خامد کو کہتی تھی مجھے پکڑ لو لیکن اس کے پاس لے جاؤ۔ اس شہر کا کیس ہے۔ اللہ سب کے پردے رکھے۔ بچنا کیسے ہے، یہ طریقہ آپ کو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اگر مجھے یہ دعا نہ سکھاتے، یہ کلمے نہ سکھاتے، یہودی مجھ کو یہ بنا دیتے جادو سے۔ کتنے بھائی ہیں جن کو آتی ہے یہ دعا، ہے نا حدیث میں شیخ صاحب؟ یہ دعائیں یاد کرو، دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، پھر کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ پھر دعاؤں کے کچھ اصول ہیں جو میں نے پہلے عرض کی کہ میں نے دیکھنا ہے، میں ہوں جو کچھ ہوں، مجھے اللہ جانتا ہے۔ آپ کو چکر دے سکتا ہوں گفتگو سے، روپ سے، اس ذات کو نہیں دے سکتا۔ اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ یہ کہاوتیں نہیں ہیں، یہ مذاق نہیں اللہ نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے اس نہج میں لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میری امی نے مجھ کو آواز دی، بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ کی ماں کیوں بدلایا اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو بلاتی اپنے پاس اور کچھ نہ دیتی تو اپنے نامہ مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق سے جھوٹ نہ بولا کرو، مذاق سے جھوٹ نہ بولا کرو۔ ہم تو مذاق میں دوسروں کو ہنساتے ہیں جھوٹ بول بول کے۔ آپ نے فرمایا جس نے مذاق کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ ڈر لگتا ہے ہمیں دوزخ سے، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ ہم تو ڈرامے اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، مراسیوں کو دیکھتے رہتے ہیں،
بھانڈوں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ جو جہان کا جھوٹ بکتا رہتا ہے. نماز چلی جائے، اللہ کا ذکر چلا جائے، قرآن کی تلاوت چلی جائے، وہ خبیث کا پروگرام دیکھنا مراسی بھانڈ کا کہ وہ جو جھوٹ بول بول کے آپ کو ہنسا رہا ہے. جی یہ بات میں جواب دیں، پہلے ان کو سوال. جی بالکل. جی جی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بتانا. جی جیسے کہ ہم بچوں کو اکثر بتا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے لا کے دیتا ہوں، نہیں لا کے دیتا ہوں. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہوگا نا، جھوٹ ہوگا نا. یہ وہی سبق دے رہی ہے نا ہمیں وہ حدیث کہ اگر تو بلاتی، ہم کہتے ہیں نا ادھر آؤ یہ ٹافی لاؤ ٹافی لاؤ، پکڑا تو ایک تفا مارا بچے نہ ہوتے سکتے، یہ کرتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھوٹ ہے. اس طرح اللہ ہدایت کر دے، اللہ کی حیات قدر نہیں کرے. آمین. کیا اس پہ نظر ڈالیں گے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کا جین اتار دیں یا علاج کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ لگے، ہم لوگوں کی لوگوں کا جین اتارنا شروع کر دیں. تھوڑا بتائیں کہ ایسا ہے آپ کا بوجھ کم کریں. اچھا اللہ کرے کوئی ایسے. میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنے، مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. جتنے مرد آتے ہیں نا مجھ سے کام سیکھنے کے لیے، وہ چند دنوں کے بعد اپنی ہڈی کھول دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. عورتیں میرے ساتھ وفا کرتی ہیں، جو میری بہن بیٹیاں ادھر کام میرے ساتھ کرتی ہیں. میں لیڈیز کا کام صرف ان کو گائیڈ کرتا ہوں، سارا وہ لیڈیز کرتی ہیں الحمدللہ. تو جن نکالنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں میرے بھائی. ایک ہوتا ہے جن آیا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے جی. اب بعض لوگ بڑا اس کو بڑا کام سمجھتے ہیں کہ جی فلانے کو جانے جینا حاضر ہو جائے. مولوی صاحب ساڈا جینا حاضر کرو. ہمیں آ کر کہتے ہیں جی میرا دل جینا حاضر کرو نا. ایون کی کہندا ہے. میں پھر ان کو کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبھی دشمن کو سامنے آنے کی دعوت نہ دو، دعا کرو اللہ اس کو بارو بار ہی ختم کر دے. اگر کوئی حاضر ہو گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ بہت کم ہمارے سامنے آ کر حاضر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. وہ سائڈوں سے اپنے چیلوں ماموں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، وہ کہتے ہیں وہابی ہے یہ. ایک میرے پاس نا عارف والا ایک گاؤں ہے ادھر پاکستان میں، وہاں سے 2 لڑکیاں آئیں. وہ بیچاری ایک نند تھی اور ایک اس کی بھابھی تھی. استغفر اللہ. کسی نے جادو کیا ہوا تھا. اس لڑکی کے دن رکھے گئے شادی کے، تو وہ نا ابھی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو وہ اپنے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی. اچانک اس نے سر کو کھجلا تو سارے سر کے بال نیچے آ گئے، گندگی ہو گئی. دونوں بھابھی اور نند ادھر آئے لے کے. اب وہ جو بھابھی والی چیز تھی نا، میرے پاس وہاں ہیڈ فون لگا کے نا قرآن سناتے ہیں ہم، پہلے کا قرآن سناتے ہیں پھر اس کے بعد. تو وہ ایسے ٹانگیں اس نے لمبی کی ہوئی. تو میں جب آیا نا تو اچھا اے بھابیاں دا پیر، مینوں بڑا شوق سی اینو چھلفی نو، میرا نام بگاڑتا ہے. ہاں تو اچھا بھابیاں جی ایسے وہ بکواس کر رہا ہے. اچھا وہ ہلا ہوا تھا، شاید کوئی یہ چمٹا بجانے والا ہوگا یا کوئی قوالی نعت سنائے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے. تو پھر جو اللہ کی فضل سے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، اس کا فضل ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر ہی اللہ اپنا فضل کر دیتا ہے. تو اس کو پھر پتہ چل گیا کہ بھابی پیر کیا ہوتے ہیں. اس سے یہ سخت قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، جنات میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. کوئی قوت والا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ڈراتے ہیں، صرف کچھ نہیں کرتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذوق پہنچاتے ہیں، زر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کو لے بھی جاتے ہیں. ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. علی بھائی وعلیکم السلام. وہ آپ کو باتوں میں لگائے گا. یہ آپ کو نقطے کی بات، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. وہ آپ کو باتوں میں لگائے گا. آپ کو بولے گا کہ آپ کی فلاں بہن ہے نا، اس نے کیا ہے، اس نے بھیجا ہے، یا کہے گا آپ کی خالہ نے بھیجا ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیے گا، اس کی بات کا جواب نہیں دینا. بس اس کو کچھ نہ اس سے ڈرنا ہے، نہ اس کو گالی دینی ہے. ٹھیک ہے، جتنی آپ کے پاس قوت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود بیمار ہوتا ہے،
وہ شیخی میں آ کے دوسرے کو دم کرتا ہے، وہ سودا نکل کے ادھر چلا جاتا ہے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. مل جائے گا انشاءاللہ جی. ہاں، کتنا پیارا سوال ہے. بچوں کو ماں کی نظر لگتی ہے؟ اگر نظر لگے تو معلوم کیسے کریں اور اسے کیسے پہچانیں؟ ماں کی نظر کیا، اپنی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آپ کو بتا دوں، نظر والا کیس جادو سے بھی زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ خطرناک جو کیس ہوتا ہے وہ نظر کا کیس ہوتا ہے. اور کم از کم نہیں 80% لوگوں کو نظر ہوتی ہے، جس کو یہ جادوگر علاج کر کے جادو میں کنورٹ کر دیتے ہیں. وہ اس کو بولتے ہیں اس پر جادو ہوا ہے. نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ہیں سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک وہ نہا رہے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے. تو اس کے بیٹے بھاگے آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کو اس طرح اچانک ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کے بتاؤ تو کون آیا تھا. کوئی عرض کی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا. آپ نے اس سے ڈانٹا، اس سے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں کہا اللہم بارک علیہ، تم نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کہی. سب سے خطرناک جو کیس ہوتا ہے نا وہ نظر کا کیس ہے. یہ تو پتہ چل گیا. ایک ہے گم نظر، ایک پتہ نہیں چلا کہ کس کی نظر لگی لیکن ہے نظر. اس کے لیے یہ ہے بہترین علاج. کوئی بھی نیک بندہ 5 وقت کا نمازی عقیدے کا درست ہو، وہ اپنا وضو، یہ حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، جا کر پڑھ لینا. اپنا وضو یعنی کہ اپنے یہ آسن، کپڑے والا آسن بھی دھونا ہے، وہ مریض کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کر کے دیکھیں. ہاں گم نظر میں. ہاں مجھے پتہ ہے اللہ نہ کرے کہ میری نظر لگ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد نظرے ہوتے ہیں. مومن تو خوف میں رہتا ہے کہ سلفی صاحب کو علاج بتائیں. جس چیز کو، جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے کچھ بتائیں. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو پتا ہوتا ہے میری بات نظریہ، لیکن اس پر وہ تکبر کرتے ہیں. مومن تو آپ کو پانی دے دے گا، آپ کہیں گے جی سلفی صاحب آپ کی نظر مجھے لگی ہوئی ہے، مجھے پانی دے دیں. تو مجھے اللہ کا خوف ہے، نبی کا حکم ہے کہ میں دوں پانی. تو دوسرا تو کہے گا چلو بد نظریا میں ہی رہ گیا، میرے سے کہنا پہ نظر لگی، لڑے گا وہ آپ سے. اس کا کیسے علاج کریں؟ اس کا بھی یہی علاج ہے کہ پہلے اس کو کہیں اپنا غسل کرے، اپنا وضو کرے. وہ جو منظر ہے جس کو نظر لگی ہے اس کا پانی. لیکن طریقہ یہ ہے بغلیں بھی دھونی ہے، آسن جو پہنا ہوا کپڑا ہے یہ بھی دھونا، پھر پورا وضو کرنا ہے. یہ کر کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دو، انشاءاللہ اس کا اتار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ اپنا کر لیں. جی کپڑا بھی دھونا ہے، جو آسن والا کپڑا ہے وہ بھی دھونا ہے. ہاں خالی یہ جو آسن ہے یہ بھی انڈر ویئر کی جگہ. ہاں آسن نہیں سمجھ رہا جی. کیا یہ جو ہے انسان کے اندر اثرات کر سکتا ہے کیونکہ اور انسان کی علیحدہ حساب سے پانی اور تیل آپ یوز کر سکتا ہے؟ جی جی کیا یہ پاسبل ہے؟ ایک سوال یہ ہے. جی جی. دوسرا سوال یہ ہے کیا ویل ایجوکیٹڈ سرٹیفکیٹ آدمی کو یا کسی پرنس کو یوز کرنا ہے؟ ہو آپ نے دیکھا نہیں، میں ان کے محلوں میں جا کر دیکھا. میں نے ان کی ماں بیٹیوں میں سے جن نکالے ہیں یہ محلوں میں رہنے والوں کے. جن انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی بھائی نے سوال کیا کہ اولاد کا رکا جا سکتا ہے جادو سے، کہ اس بدلے کو اولاد نہ ہو. جادو کر کے اس کی کوکھ بند کی جاتی ہے. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حیض بند نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جس عورت کا حیض، یہ ایک جو اس کو
وہ بعد میں استحاضہ کا وہ کیا کرے، اپنے ایام پورے کر کے غسل کر لے اور نماز شروع کر دے، قرآن پڑھے، چاہے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ استحاضہ ہے. کیوں؟ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا. جن انسان کے اندر جا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو سود خور ہے نا، سود خور قیامت والے دن اس طرح وہ اٹھیں گے جیسے کسی جن شیطان نے اس کو پکڑا ہوا ہے. جن انسان کے اندر چلتا ہے اور اس کو بیماری لگا سکتا ہے، ہر وہ بیماری جس پر دوائی اثر نہیں کرتی، وہ جن شیطان کی طرف سے بیماری ہے. جن کو کسی نے پیر زمانہ میں دیکھا کسی نے، جی کسی انسان نے جن کو کسی نے دیکھا کسی زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. فی زمانہ جن نبیوں کے علاوہ کسی کو اثر روپ میں نظر نہیں آئے گا. جن نبیوں کے علاوہ کبھی اثر روپ میں نظر نہیں آئے گا. مجھے اور آپ کو انسانوں کے روپ میں، کتے کے روپ میں، بلی کے روپ میں، کسی بھی روپ میں آ کے. جی اندازہ نہیں، یقیناً ہوتا ہے. آپ کو مثال دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ وہ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک آدمی آ کر نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ، وہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ جس دن سے وہ نماز پڑھ رہا ہے میری اپنی نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو گیا. جی فی زمانے سے مراد ہے میرے پاس دلیل موجود ہے، اور ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ میری وائف کے کمرے سے بندہ نکل کے گیا ہے. وائف نیک ہے، قرآن کی حافظ ہے، دیندار ہے. کس نے جادو کیا کہ اس کو جدا کر، اس کا یہ کام ہے، شیعہ تھا، اس نے جادو کر دیا کہ یہ کام کرتی ہے، یہ بابن ہے. وہ دکھا رہا ہے اس کو، شیطان اس کی بیوی کے کمرے سے نکل کے گیا، خاوند قسمیں اٹھا رہا، بیوی قسمیں اٹھا رہی ہے، خاوند بھی قسمیں اٹھا رہا کہ میں نے دیکھا، بیوی کہتی ہے اللہ اکبر. اس لیے زنا پر 4 گواہ رکھے ہیں میرے بھائی. قتل چھوٹا گناہ نہیں ہے، قتل بڑا گناہ ہے اور زنا چھوٹا گناہ ہے. لیکن اللہ نے زنا کے اوپر 4 گواہ رکھے ہیں اور قتل پر 2 گواہ رکھے ہیں، کہ ہر 4 آدمی سے 3 آدمی دھوکے کھا سکتا ہے. شیطان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے. جن انسانوں کے ساتھ آ کر برائی کرتے ہیں، اس طرح برائی کرتے ہیں جیسے میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے ایسے کیسز ہیں، ایسے ایسے ہمارے سامنے کیس آتے ہیں، اللہ کی قسم زبان نہیں، کسی کو بتانا نہیں دل کرتا. جن کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس کو قرآن پڑھا کے دکھا. ٹھیک ہے، یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. تہجد کے قریب ٹائم ہے، بچی ہمارے سلفیوں کی، بہت اچھا نیک والد اس کا، 2 بہنیں پکڑ میں آئی ہیں، دین سیکھتی تھی مدرسے کے اندر. میں نے بولا انشاءاللہ میرا اللہ میری مدد کرے گا، استغفر اللہ من ذالک. اس کا اچانک، میں اشارے سے بات کروں گا، اچانک اس کا منہ ایسے ہلنا شروع ہو گیا تیزی سے، ایسے کہ جیسے مشین چلتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اشارے سے کہا کوئی چیز دے مجھے، میں تھوکنا ہے. وہ بچی ایک دم صحیح ہوئی، بچی کہنے لگی کہ میں نے کوئی چیز تھوکنی ہے. اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ جب میں نے اس کے آگے وہ ڈبہ رکھا، جب اس نے وہ تھوکا، اس میں سے یعنی کہ مرد کا گند نکلا اس کے منہ سے. بیٹھا ہوں میں، کہیں نہیں اٹھ کے وہ گئی. چیلنج کرتا ہے جن کہ اگر تم نے اس کو آج دم کیا نا تو اس کو میں ننگا کر کے نچاؤں گا. یہ اس نے مجھے چیلنج کیا. مبین اس کا نام تھا. کہتا ہے 300 سال سے میں تیرے رب کو، تیرے نبی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی کچھ میرا نہیں بگاڑ سکتا. تو اس کو قرآن پڑھاتا ہے، اللہ کی قسم وہ بچی پخانہ کر کے کھانا شروع ہو جاتی ہے سامنے، اپنا کھانا کر کے ایسے کر کے کھاتی ہے. میرے بھائی، جس تن بیتے وہ تن جانتا ہے. جس کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے، ہم تو بڑے دعوے سے کہہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. ہم نے اللہ کی فضل، اللہ کا فضل میں یہاں صلی اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے نامی لوگوں کو جس سے لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں.
لیکن جب ان کو اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ناقابل بیان ہوتا ہے، ناقابل بیان. لوگ کہتے ہیں نا جی یار یورپ والوں کو کیوں نہیں جن پکڑتے، یہی ہے نا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یورپ سے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یورپ سے آتے ہیں، بہت ہے وہاں پر. آپ کا یہاں بھرا پڑا ہے، ہر چوتھا آدمی بیمار ہے. اور ابن تیمیہ تو فرماتے ہیں جو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا اس کو سب سے بڑا شیطان پکڑتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. جی وہ آپ نے ضرور سننا ہے. کر دیا بند. اب بہنیں ہماری ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ نے کرے بات. جی پہ جادو ہوا تھا، 2 صورتیں اتری تھی، اس کے ساتھ وہ بھی علاج بھی بتایا گیا تھا کہ جس کنویں میں کوئی چیز دلی بھی ہے چالو کریں اس کو. بہت اچھا سوال ہے. جو بھی آپ سے جادو ہوا ہے صرف آپ صورتیں پڑھ لیں اور وہ ہاں وہ اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونے، یہ چند دنوں میں، چند گھڑیوں کا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسیان میں بالکل جیسے یعنی کہ اس میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں اور نہ نیند آ رہی ہے نہ ہی اور بے چین ہے. تو اچانک دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ، جبرائیل نہیں، عام فرشتے جو ہیں، ایک فرشتہ پاؤں کی طرف اور دوسرا سر کی طرف، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اس بندے کو کیا ہوا، یہ بیمار ہے؟ دوسرا کہتا ہاں اس پر جادو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکتے ہیں. کس نے جادو کیا؟ نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا. کہاں کیا یہ نہیں بتایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے. نیند میں دیکھتے ہیں کہ وردن ایک جگہ ہے، اس طرح کا کوئی نام ہے، ہاں جی ویزروان، وہاں پر ایک کنواں ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی گلی ہوتی ہے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ساتھ ایک اور ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ. وہ نیچے اترے، کنویں کے اندر کھجور کی جڑ کے ساتھ کھجور کی چھال میں لپٹی ہوئی کنگھی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال وہ لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو رکھا. اچھا یہ ہوتا ہی ہے تو ساتھ ہی جبرائیل آ جاتے ہیں. جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا. کیا پڑھا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ. یہ بھی جبرائیل نے کس کو دم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور صورتیں 2 عطا کی. قرآن پاک کی واحد 2 صورتیں ہیں جو ایک وقت میں اتری، سورہ فلق اور سورہ ناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کو 11 گرے لگی ہوئی ہیں اور صورتوں کی آیات بھی دونوں ملا کر 11 ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تلاوت فرمانی شروع کی گرے کھلنی شروع ہو گئی. 11 گرے اور 11 ہی آیتیں اتری. اس سے ایک اصول اور ہم نے اپنایا. ہم بعض پڑھائی لوگوں کو دیتے ہیں 11 بار جا کے پڑھو، کیونکہ جادو کے مقابلے میں اس کی اتنے اعداد کے ساتھ ہم کرتے ہیں. یہ ہمیں ایک نس مل گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح ٹوٹا، ہمیں کیسے پتہ چلے، ہے نا، کہ ہم پر جادو ہوا ہے. اللہ قادر ہے نا بتانے میں، ہم پر وہی تو نہیں نہ آتی. اور روئے نا اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ پر ظاہر کر دے. اٹھے نا رات کو، اس وقت اٹھے نا جس وقت اللہ فرماتے ہیں اعلان کرنے والے کو اعلان کر دو. ہے کوئی بیمار شفا لینے والا؟ ہے کوئی بے اولاد لینے والا؟ اخباروں میں تو ڈراموں میں تو یہ باتیں مشہور ہیں نا، شب رات والے دن اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. جھوٹ. اللہ روزانہ آتے ہیں، روزانہ آسمان دنیا پر آ کر اللہ خود اعلان فرمانے کا کہتے ہیں. ہے کوئی بے اولاد لینے والا؟ اس وقت تو ہم پیٹھ موڑ کے سوئے ہوتے ہیں اللہ سے، ہے کہ نہیں؟ اس وقت روئیں. پھر اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا انشاءاللہ. پھر کوئی نہ کوئی ثواب ہوگا. اگر انسانی جادو ہوگا تب بھی ظاہر ہو جائے گا، اگر جن کا جادو ہوگا تب بھی ظاہر ہو جائے گا.
کیونکہ مشکل جادو جو ہے جن کا ہے. اب جن ہے، جن ایک وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی. جن آپ کی اینک اٹھاتا ہے، غائب ہو جاتی ہے یہ اینک. اس کو اللہ نے قوت دی ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر رکھ سکتا ہے. اب میرے پاس ایک مریض آتا ہے، کہتا ہے سلفی صاحب یہ بچپن میں محسوس کیا، خواب دیکھی کہ کوئی بندہ آیا، اس نے مجھے یہاں چھری گھسیڑ دی اور میں جاگا تو بڑا سخت درد ہے. وہ دن آج کا دن ہے کہ مجھے یہ تکلیف نہیں جا رہی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. اچھا، اچھے خواب پر تو ہم نے شکر کرنا ہے، برے خواب سے کیسے بچنا ہے، اس کے اثر کو کیسے دھونا ہے، اس کے اثر کو کیسے زائل کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا. آپ نے فرمایا برے خواب کے اثر کو اگر تم زائل نہیں کرو گے، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے. بتاؤ، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے. 40 سال سے زیادہ سے مراد جب تک وہ زندہ ہے اس کا اثر رہے گا. بہترین اس کا حل، آپ نے خواب دیکھا، اگر جاگے یا صبح جاگ آئی، اسی وقت آپ ہمیں بہت بڑے بڑے، میں نے عالموں سے یہی سنتے تھے، جی تسی اٹھ کے نا اعوذ باللہ پڑھ کے تھو کر لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے تھو کر لیا کرو. حدیث میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں. حدیث میں ہے کہ پہلے اپنے کندھے کی طرف، الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو کرے. اب ایک آدمی ایک رات میں 2 خواب دیکھتا ہے، ایک اچھا دیکھتا ہے، ایک برا دیکھتا ہے. تو وہ برے خواب کا تصور کرے گا، پھر وہ اپنے الٹے کندھے پر پہلے تھو کرے گا، پھر وہ پڑھے گا اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. اس کے بعد صحابی کہتا ہے کہ مجھے اگر پہاڑ کے برابر بھی اگر خواب آ جاتے تو میں پرواہ نہیں کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کتنے بھائی یہ میرے کس کو آتی ہے؟ ہم نے سیکھا کب ہے؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہی نہیں. ہم نے تو صرف شو پیس بنا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ جی میرا امام، میرا مرشد، میرا فرقہ، میرا عقیدہ. یاد رکھنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی نا بات، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غائب ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو مسخر کیا. شیطان کو ہم قابو کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو فالو کر کے پھر ہم اس کو کمزور کر سکتے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے ایک دن میرا شیطان سامنے حاضر ہو گیا، مجھے کہتا ہے اللہ کے بندے بس کر دے، اب تیرے اعمال نے مجھے چڑیا سے بھی کمزور بنا دیا. جب میں تجھ پر آیا تھا اونٹ سے بھی زیادہ مجھ میں قوت تھی. جب آدمی نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، جو اس کا جن ہے، جو اس کا شیطان ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ بات جب کہی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ عائشہ تیرا شیطان تجھ پر غالب آ گیا، تو ایک دم چونکی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا، وہ حق کے علاوہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، یہ القاء کرتا ہے. آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہانوں کو، جادوگروں کو قتل کروا دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور میں ایک بہت مشہور کہان اس کو لایا گیا. آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے کی مجلسوں میں، ورنہ یہ بڑے بڑے یہ جتنے آپ کے جو جرنیل شیل یہ ہوتے ہیں نا، زیادہ تر یہ بڑے جو مملکت سربراہ مملکت بنتے ہیں، انہوں نے بے وقوفوں نے جادوگر رکھے ہوئے ہیں، یہ زیچے بنا کر آپ پر حکومتیں کرتے ہیں. اللہ کے یہ جو پیارے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کاہن کو لایا گیا تو اس سے پوچھا تم کیا جانتے ہو؟ اس نے بولا جو تم سوچو میں بتا سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہاتھ کیا، کنکریاں اٹھائیں گن کے، کنکریاں اٹھائیں گن کے، اس کے سامنے رکھا، ہاتھ بند، بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں کنکریاں ہیں. کتنی کنکریاں ہیں؟ جتنی تھی اس نے بتا دی، گنا. اب دوسری بار یہ فارمولہ آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں، پیچھے ہاتھ رکھا، پھر کنکریاں اٹھائیں بغیر گنے، بتاؤ کتنی ہیں؟ کیا ہے؟ کنکریاں ہیں. کتنی ہیں؟ کہتا پتہ نہیں ہے. بات سمجھیں آپ؟
جو آپ کا ہمذات ہے وہ آپ کو جانتا ہے. وہ جو پیر ملا بتاتے ہیں نا کہ تمہارا بغیر دیکھے آپ کا سب کچھ بتا دیتے ہیں، وہ جانتا نہیں، وہ اس کو آپ کا شیطان بتاتا جا رہا ہے. اس کا شیطان اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے. وہ کہتا ہے اس کا نام یہ ہے، اس کے بھائی کا نام یہ ہے، آج صبح بیوی سے یہ لڑائی ہوئی ہے، یہ کیا، اس نے فریج میں سے یہ نکالا ہے. یہ کوئی ولی ولایت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. وہ شیطان جو گھر کا بھیتی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ گیا باہرلے ملک، ایک پیر صاحب دے سامنے میرے بچے دے وچ چیز حاضر ہو گئی، اتنے لندن چ بیٹھے انہیں میرے گھر دا سارا کچھ دس دیتا. میں کہ اللہ دے بندے وہ تے گھر دا پیتی ہے، وہ تے تواڈے نال 24 گھنٹے رہندا، انہوں پتہ تیرے گھر چ کی ہے تے تیرے کی ہویا تے کیڑا نہیں ہے، تے انہیں جڑا دس دیتا تے اے چ کیڑا کمال آ گیا. یہ غیب نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. تو اس کے لیے میرے بھائی پڑھنا، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا سینہ کھلے گا. یہ آپ کو ملیں گی یہ باتیں، صحابہ سے بھی لے کر صحابہ کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں. سارے واقعات سے بھرا پڑا ہے یہ، کیونکہ میرا سبجیکٹ یہی ہے. میں زیادہ اس کو ہی پڑھتا ہوں. اللہ کے فضل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتے ہیں. جی اگر وقت بچا تو آخر یہ سوال ہے جی، اگر عورتیں بال کھولے رکھیں اور ناخون بڑھا کر اور خوشبو لگا کر باہر نکلیں تو شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اخلاق والا کوئی نہیں ہے نا. آپ کچھ لوگ بھائیوں کو علم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اس کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے، جب وہ گھر آئے تو وہ غسل کرے. اچھا، اس سے نقصان کیا ہے اس کو؟ جن شیطان جو ہوتا ہے عورت کی خوشبو اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. یہاں قبرستان میں جب عورت جاتی ہے نا تو بہت جلدی جنات جو ہوتے ہیں قبرستان کے وہ عورتوں کو یا بچوں کو پکڑ لیتے ہیں بہت جلدی. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو بند کر لیا کرو، شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہے. یہ تمہارے بچوں کی دبر میں انگلی کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری کی. یہ بیماری ہے ایک جو بچوں کو اس وقت لگتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، چھوٹے بچوں کو. تو ہماری ضد ہے کہ ہم نے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسی وقت بازاروں میں جانا ہے، اسی وقت باغوں میں گھومنے کے لیے جانا ہے. پھر کہنا سلفی صاحب دم ہی نہیں اثر کرتا جی، رات کا منڈا روندا پہ ہاتھ ہی نہیں آتا پیا، ڈاکٹر نے سمجھ نہیں آتی پی. وہ پکڑ لیا، اس نے چیز نے پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے بتا دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوائلٹ میں جانے کی دعا بتائی. کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کسی نے دیکھا جن اس کو نظر آیا؟ کبھی ٹوائلٹ میں نظر آیا جن؟ نہیں نا. ہیں تو کہا نا، کیسے مذاکرن کہہ دیا. آپ نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کرو ورنہ شیطان بھی ساتھ کھائے گا. کبھی کھایا کسی نے؟ دیکھا؟ آپ یقین جانیں میرے پاس ایک مریض لے کر آئے، سعودی عرب میں کہیں کام کرتا تھا، آزاد کشمیر کا رہنے والا تھا. میں صبح گیا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا. تو جب اس کو میرے پاس لے کر آئے، جب اس کی باری آئی تو پتا کیا کرتا تھا؟ اب یہ عقل نہیں مانے گی. اس کی خوراک کیا تھی؟ وہ جہاں دیکھتا ہے ٹیوب، بلب، کانچ کا گلاس اس کو توڑتا کھا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. کیل دیکھتا ہے، زنگ آلودہ کوئی پتری دیکھتا ہے، وہ کھا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ نفسیاتی مریض ہے وہ. ہم تو ہاتھ لگائیں تو کٹ جائے گا، وہ کھا جاتا ہے. ایک بندہ دیگ کھا جاتا، دیگ، اتنا پیٹ اور اتنی دیگ، پھر بھی پیٹ خالی، کچھ نہیں ہے. گھر میں ہمارے پاس مریض لاتے ہیں لوگ، سلفی صاحب سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھوکا ہوتا ہے. رات کو اٹھ کے یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا گھر کی. کچا آٹا گودا ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے،
پھر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہے، میرا پیٹ خالی ہے. جی واہ جی واہ. لکھا جی جادو معاہد سلفی اہل حدیث کو زیادہ ہوتا ہے یا مشرک بدعتی کو؟ کیا جادو کے علاج کے اثرات ہونے کے لیے عقیدہ صحیح کرنا بے شک؟ کیا جادو ہونے کے راستے میں سے مزار، دربار اور درگاہیں شامل ہیں؟ یہ ہیڈ کوارٹر ہیں جادوگروں کے، واللہ العظیم یہ ہیڈ کوارٹر ہیں. شیاطین وہاں قوت پکڑتا ہے جہاں نعوذ باللہ اللہ رسول کی توہین کی جائے. جب اللہ کو چھوڑ کے ایک قبر کو سجدہ کیا جائے گا اس کا شیطان قوت میں آ جاتا ہے. جہاں ایک نانگا بابا کپڑے اتار کے بیٹھے گا بڑا شیطان اس کا ساتھ دے گا، کیونکہ بے حیا ہے نا. حیا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے. وہ نانگا پلیت جوؤں سے نخون اس کے بال کھائے ہوئے ہیں جی، بال اس کے بڑے ہوئے، جوئیں گر رہی ہیں، سرکار نو بڈیاں پائی ہاتھ لا رہے ہیں، اپنی مراداں پوریاں کر رہے ہیں. یہ جادوگر خود بخود ہی جادو ہو جاتا ہے. دوسرا کہ جادو معاہد اہل حدیث پر ہو سکتا ہے، اس کو تو بڑا سینگوں والا پکڑتا آ کے. چور پتہ کہاں جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے. خالی گھروں میں تو نہیں وہ چوری کرتا نا. تو اللہ ہمیں اس گھمنڈ سے بچائے کہ ہم سلفی ہیں. اور ڈر جاؤ، اور جتنا زیادہ متقی بندہ ہوگا، جتنا بہن متقی ہوگی، اس کو بڑا شیطان پکڑے گا. کچھ حفاظ ایسے ہوتے ہیں حفظ کرتے ہیں تو پھر بعد میں وہ اتنے برے انسان بنتے ہیں، پھر لوگ تانا دیتے ہیں. دیکھو حافظ قرآن دیا کرتوتاں دیکھ. شیطان نے دین کو، اسلام کو بدنام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں، اور یاد رکھنا جس گھر میں حافظ قرآن ہو اور اس گھر میں ٹی وی ہو، فحاشی ہو، اس گھر کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. یہ یاد رکھنا، ازما کے دیکھ لو ایسے گھروں میں. کیونکہ قرآن نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، قرآن برائیوں سے منع کرتا ہے. نظر کو اللہ کے نبی سے ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں، تعویذ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعویذ کیا ہے؟ یہاں تو مولوی نے لکھ کر دیا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، من شر بصری، من شر لسانی، من شر قلبی، من شر منی. کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا کانوں کے شر سے، آنکھوں کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے. یہ چیزیں اگر اس کے شر سے محفوظ ہو پھر تو اللہ پاک اللہ کی پناہ میں ہو. اگر کروں سب کچھ، اگر زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، تو آنکھوں سے کر رہا ہوں. آنکھوں سے بھی نہیں کر رہا تو کان سے بھی کر رہا ہوں، تو اس کو ہم نے راستہ دیا ہوا ہے. وہ سن لگائے گا، وہ چونٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ کو پتا ڈیم کتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے پتھر ہوتے ہیں، وہاں پر چونٹیوں کو مارنے کے لیے زیادہ دوائیں استعمال ہوتی ہیں. کیونکہ یہ جب یہ سوراخ کرتی ہے تو ڈیم اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، ان پہ پانی گرستا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. اس طرح ہمارا بھی یہ حال ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے شامل ہو جاؤ. اور معاہد کو تو یہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے. میں نے کام ہی یہ شروع کیا، میری شروع کرنے کی بنیاد ہی یہی تھی کہ یہ جو میری بہن بیٹیاں مدرسوں میں پڑھتی ہیں، دروس کا کام کرتی ہیں، یہ ان گندی جگہوں پر جب جاتی ہیں بڑے برا حال ان کے ہوتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو اللہ کی توفیق سے سیکھا تو اللہ نے میری بہت ساری مدد کی. اور عقیدے کا یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا جادو کے علاج کے اثر ہونے کے لیے عقیدہ صحیح کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا یقین اللہ پر نہیں بنے گا شیطان آپ سے نہیں ڈرے گا. جب ہمارے پاس کوئی ہلا ہوتا ہے نا پیڑوں فقیروں کا جن، وہ آ کر کہتا رہا نعرہ لگاتا اور زمین پر پاؤں مارتا تو آواز نکالتا ہے نا، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ منہ پر تھوک دیتا ہوں اس کے. اور تیری یہ جرت، میں فلاں ہوں اور تم نے میرے منہ پر تھوکا. اپنے شاگرد کو بولا تھوکو تم، کہتا سلفی صاحب تم تھوک سکتے ہو، اس کو نہ تھوک کے بولنا تھوک.
تیری تھوک مجھے برداشت ہے. یہ اس کی قوت ہے ساری. کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. شرط ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کو رب مانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں ہر معاملے میں، تو پھر اللہ جنوں سے نہیں، پیروں فقیروں سے نہیں مدد کرتا، اللہ فرشتوں سے مدد کرتا ہے. استقامت اور عقیدہ توحید کہ میرا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی داتا، کوئی غوث سوائے اللہ کے کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی بھی نہیں، ہی سے کام چلے گا، بی سے ہوگا تو پھر بندہ گیا، گھر بھی برباد ہو جاتا. بیوی یہ کہہ دے میں تیری بھی تو بیوی ہے نا، ہاں جی، وہ کہ تیری ہی ہوں تو پھر محبت ہوتی ہے اس سے، تو وہ تو رب ہے. جی بھائی، جی جی بسم اللہ. ہاں جی، سوٹ پھینک دیں اس کو. آپ نے کہا ہے کہ جو بال گرتے ہیں اور اس سے یہ اگر اس کو پانی میں ڈال دیں تو یہ شانت ہو جاتے ہیں. گندے پانی میں یہ ادمائش آپ کر کے دیکھیں، چھپڑی ہو نا گندی، آپ ایک جڑ سے نکلا ہوا عورت کا بال لیں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات، یہ بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بال کو آپ پانی میں ڈال دیں، اسی وقت یا ایک دو دن نشانی لگا دیں اس جگہ آپ نے ڈالا، آپ جائیں گے تو وہ بال ہی ہوگا مگر سانپ بنا ہوگا اسی سائز کا. وہ ایسے ایسے کر کے چلے گا، ایسے ایسے کر کے پانی کے اوپر ایسے ایسے کر کے چلے گا، کافی تک چلے گا. آپ دھاگے سے اس کو اٹھائیں، اس سے تنکے سے اٹھائیں تو وہ پھر بال بن جائے گا. پھر جب اس کو رکھیں گے پھر وہ چلے گا. یہ دیکھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے یہ. ہاں نہیں، یہ جڑ جو ہے نا، جڑ بال بہت خطرناک چیز ہے، دنیا کا سب سے مضبوط ترین جادو. کیوں ہے؟ گھر میں بھی عورت اپنے بال ڈھام کے رکھے. شکایت لوگ کرتے ہیں جی میں ستی ہوئی چاچی نے بال کاٹ لیتے ہیں. چاچی بیچاری تے کوٹھے تے پئی اسی انہیں کتوں بال کٹنے. چاچی نے نہیں بال کاٹے، وہ بال کاٹ کے لے گیا. اب قابو کرے گا اس بچی کو، پھر یہ ناقابل علاج ہو جاتے ہیں یہ مرض. کپڑا بیچ میں چلا گیا، کپڑا ابھی پہنا، اتنا مغور، اتنا گڑا پڑ گیا، بیچ میں سے کپڑا گیا، ابھی پہنا، اب پھنس گئی ہے. باہر پہن کے نکلا ہوں، کچھ نہیں تھا جی، ابھی گھر سے نہیں باہر نکلا، یہ خون کے چھینٹے سارے، یہ پانی کے چھینٹے آ گئے. یہ ہوتا ہے سارا، لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے. لوگ اس علاج کو بھی چھپاتے ہیں، ان معاملات کو بھی چھپاتے ہیں. ڈاکٹر اس کو لاکھ روپیہ فیس بھی دی ہوگی تو بڑے آ کر بتاتے ہیں جی فلانے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، تو ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں سر صاحب پردہ ہی رکھنا ہے، کسی نے دسنا نہ کہ فلاں بندہ ایسی اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا علاج کرانے واسطے. یہ شیطان بڑا ظالم ہے، اس سے آگاہی حاصل کریں آپ. جی عام طور سے جو بچوں کے 6-7-8 سال کے بچوں کے اندر جو مرغی کی شکایت ہوتی ہے، جی مرغی کی شکایت نظر بد سے ہو سکتی ہے. ہاں دیکھیں، نظر بد وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر تقدیر پر بھاری ہے، نظر تقدیر پر بھاری ہے. جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، جوان اونٹ ادھر وہ گرا، ادھر ذبح کیا اور ہنڈیا میں پک گیا. نظر سب سے زیادہ خطرناک ہے. کوئی مرض اچانک شروع ہو جائے، عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی بیاہ پر لوگ جاتے ہیں، بیوی بہنیں بچے جاتے ہیں، وہاں سے آ کر بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ وہ اس کو قبر تک لے جاتی، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی. یہ پہچان ہے نظر کی. آپ کو اللہ کرے گا انشاءاللہ میں اب جاؤں گا تو وہ کتاب چھپ گئی ہوگی، یہاں سے مجھے کسی نے بھیجی تھی، سعودی عرب سے. میں نے اس کا ترجمہ کروایا، میں نے طاہر نقاش بھائی کو بولا اس نے اس کو چھاپنا ہے. وہ ساری اس موضوع کے اوپر ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے لکھی ہے، یعنی کہ یہاں کے کوئی عالم ہے، مجھے نام نہیں آ رہا، بن باز کے کوئی شاگرد ہے، بڑے شاگردوں میں سے. انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کہی. انہوں نے بولا کہ آج یہ جو ٹیبل یا اپنا علیحدہ علیحدہ کھانا بیٹھ کے کھانا، جب پہلے خاندانوں میں
یہ باتیں نہیں تھی، مل کے جب ایک دوسرے کا پکڑ کے پی بھی لیا تو کھا بھی لیا، تو اگر ایک دوسرے کی نظر لگی ہوتی تھی نا تو وہ اسی وقت ختم ہو جاتی تھی. نظر ماں کی بھی لگ جاتی بیٹے پر، تو جب منظر کا جھوٹا بھی کھلا دیا جائے تو نظر کا توڑ ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھے میری، یہ بھی ایک فارمولہ ہے. اب آپ مل کے بیٹھ کے کھائیں، اب باپ بیٹے کا پینے کے لیے تیار نہیں ہے نا، کہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا کہ مجھے ایک لڑکی کا فون آیا کہ میری ماں کی بیماری پتہ نہیں چل رہی، ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، وہ CCU میں پڑھی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت صاحب یہ کیا ہے؟ اس کتاب میں ایک انہوں نے واقعہ لکھا. جی جی. کون لائے گا؟ آپ لائیں. میں تو اکیلا یہ کام کر رہا ہوں. جو بندہ میرے ساتھ جڑتا ہے وہ تھوڑا سا سیکھتا ہے، وہ جا کر دکان کھول لیتا ہے. ہاں جی، یقین جانے کوئی ساتھی ملتا ہی نہیں ہے، جو ملتا ہے بھاگ جاتا. نہ یہ کھڑا ہونے دیتے ہیں، اس کے لیے کشتیاں جلانی پڑتی ہیں اس کام کے لیے. اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، اب میں قیدی ہوں، قیدی. میری کوئی خوشی نہیں ہے. جو ہوتا ہے نا لوگوں کا، بس یہ آج بیٹھا ہوا ہوں ادھر نا، ٹھیک ہے، تو اگر سمجھے کہ میں ویلا ہوں تو ویلا شیلا کوئی نہیں. اگر کسی ملک میں ہوں تو وہاں بھی اگر کوئی مجھے بلاتے ہیں نا لوگ تو دن رات جوتے رکھتے ہیں گاں کی طرح نا، کوئی آرام نہیں ملتا. تو دعا کریں کہ اللہ مجھے اخلاص سے، اللہ مجھ سے اور آپ سب سے اپنے دین کا کام لے لے. اس میں میں نے بڑے سارے فائدے، میں نے یہ کام سیکھا بھی اللہ کے فضل سے لوگوں کے عقیدہ درست کرنے کے لیے. اپنی جو دینی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو ان آستانوں سے بچانے کے لیے میں نے یہ کام سیکھا اللہ کے فضل سے. اور اللہ نے اس معاملے میں میری بہت ساری مدد کی. وہ دیکھتا ہے دل کو، پھر وہ مدد کرتا ہے. انشاءاللہ وہ مدد کرے گا. آپ کے دل میں ہے تو آپ اس میں ساتھ دیں، اللہ مدد کرے گا. ہے آپ کے پاس سوال جو آپ لکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ فائدہ. مجھے نہیں پتا یہ کس نے یہ یوٹیوب پہ ڈالا ہے، جو کس نے میرے یہ، مجھے بالکل نہیں پتا چلا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون ڈالتا ہے، واللہ العظیم مجھے پتہ ہی نہیں کون ڈالتا ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. ہاں، ہم تو دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کوئی ایسی نیکی مجھ سے کروا لے جس سے مجھے معاف کر دے. تو میرا بھائی اس بات سب سے بڑا یہ ہے، جتنا وہ عطا کرے جھک جاؤ، تکبر نہ کرو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا متکبر ہے، بات نہیں کرتا. مجھے مشہور ہے ادھر. اب وہاں پر لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس لیے میں پاس سے گزر جاتا ہوں تیزی سے کہ یار یہ لوگ کرتے ہیں، میں کس کو روکوں گا ٹوکوں گا. وہ کہتے ہیں یہ سلام کا جواب نہیں دیتا، پاس سے کئی ہے بیچارے وہ پیٹھ ہی نہیں کرتے. ماں نو کرو مار کے آنے میرے اگے پیٹھ نہیں کرتے. یعنی کہ وہاں کوئی بال کھینچ کے مار کے آیا، آ کے کہنا حضرت صاحب تھوڑے ول تو پیٹھ کرنی بھی عذاب ہے. استغفر اللہ. یہ عقیدہ ہے ہمارے لوگوں کا وہاں پر، اللہ ماشاء اللہ سارے میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو دین اسلام پر، دین پر نہیں، بہت سے ادیان ہیں، یہ کہا کریں دین اسلام پر. اور ہمیں موت بھی آئے تو دین اسلام پر. اللہ تعالی ہمارا کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمی کوتاہی ہے اس کو درگزر فرمائے. اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.